بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگی رہتی تھی، دن بھر اپنے چہرے پر میک اپ لگائے رکھتی تھی، یہاں تک رات کو سونے سے پہلے بھی میک اپ کر کے سوتی تھی، اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا کر اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر اور اپنے آنکھوں میں میک اپ کر کے اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی اور اپنے دل میں یہ خیال کرتی کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ اس لڑکی کے سر پر ہر وقت میک اپ کا بھوت سوار تھا، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کر اجنبی مردوں کے سامنے گھومتی، اور جب مرد اس لڑکی کو دیکھتے تو اس خوبصورت لباس میں، اس خوبصورت میک اپ میں، تو اس لڑکی کو بہت اچھا لگتا تھا، بہت خوشی ملتی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ فقیر اس لڑکی کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں غریب اور لاچار انسان ہوں۔ جب یہ عورت نے اس آواز کو سنی تو 10 روپے لے کر اس فقیر کے سامنے حاضر ہوئی۔ جب اس فقیر نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا، اس کی بے حیائی کو دیکھا، تو فقیر نے کہا، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے واسطے تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ پردے کی حالت میں رہا کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے اتنا میک اپ کر کے نہ نکلا کرو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت غصے میں آ کر اور کہا، تم ایک گھٹیا فقیر ہو اور مجھے مشورہ دیتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اسی گاؤں میں رہنے والی ایک پرہیزگار عورت نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس عورت کے حالات کو دیکھ کر غم زدہ ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے فلاں عورت کو خواب میں دیکھا ہے، جو عورت بے پردہ رہا کرتی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ہونٹ کاٹ دیے جن پر وہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، ان آنکھوں کو نکال دیا جن میں وہ میک اپ لگایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ناخن کھینچ لیے جن پر وہ نیل پالش لگایا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قبر میں بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے ہیں۔ وہاں پر موجود عورتوں نے اس بات کو سنا اور سب کے دلوں میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں موجود تمام عورتیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہے اور پردہ اختیار کرتی ہے۔ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آواز کا بھی پردہ کہا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو دبی آواز سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف صاف سیدھی بات کیا کرو۔ سورۃ الحزاب آیت نمبر 32 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ پردے میں ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بن ڈھن کے اترا اترا کے چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل بھی روشنی نہ ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے نبی، اپنے بیویوں سے اور اپنے صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادر لٹکایا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ سنائی جائیں گی، اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ سورہ حزاب آیت نمبر 59۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی،
یعنی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گی جن میں چاہنے والے ہیں۔ میں لڑکیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہے کہ ہمارا تو ذہن صاف ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ تمہارا ذہن ان سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بے پردہ خواتین کیا کیا گناہ کرتی ہیں اور کیا کماتی ہے؟ جہنم کی خریداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں کی دو جماعتیں میں نے نہیں دیکھی ہے، کیونکہ ابھی ان کا وجود نہیں، بعد میں ان کا وجود اور زیادہ ہوگا۔ ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو ظلم کریں گے اور ماریں گے۔ دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یہ ننگا ہونا مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا، بلکہ مرد کو اپنا بدن دکھانا اور دل لبھانا مقصود ہوگا۔ مردوں کو پائل کرنے والی اور ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر خوب بڑے بڑے اونٹوں کے دلوں کی طرح ہوں گے جو کہ جھکے ہوں گے، یعنی دل لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ سروں کو جو کروٹوں سے خالی ہوں گے مٹکا کر چلیں گے، جس طرح اونٹ کی کوہان تیز رفتاری کی وجہ سے زمین کی طرف جھکتی ہے۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو سونگیں گی، اور اس میں شک نہیں کہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے سونگی جاتی ہے۔ صحیح مسلم ترغیب میں کہ جنت کی خوشبو 100 برس کی مسافت سے سونگی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور صرف مٹکاتی ہوئی چلیں گی، وہ ملعونہ ہے۔ ملعونہ یعنی لعنت کی ہوئی۔ اس عورت سے خوبصورت کوئی نہیں جو صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ جو عورت ننگے سر گھر سے باہر جائے اور غیر مردوں کی نظر اس عورت پر پڑے تو اس عورت کے ساتھ 3 آدمی بھی جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر۔ استغفر اللہ۔ یہاں میرا ایک سوال ہے کہ آپ سب بتائیں کہ آپ اپنے بہنوں، اپنے بیٹیوں اور اپنی ماؤں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں اور آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں آپ کو جہنم میں لے کے جائیں، چاہے آپ کتنی بھی نیک نہ ہو۔ جب ایک عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو عزت کی نگاہ سے اس کو کون دیکھتا ہے؟ جو فرشتے ہیں لعنت کرتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر تو شیطان ہے، اور خود ملاحظہ فرمائے کہ کس کس کی گندی سوچ کی محور بنتی ہے۔ یہاں پر میں ایک خوبصورت شعر آپ کو سناتی ہوں۔ قصہ یہ پڑھا ہے پرانی کتاب میں، قصہ یہ پڑھا ہے پرانی کتاب میں، حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں، حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں۔ جی ہاں، ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ عورت سر کے بال کٹوا سکتی ہے، تو ان کو میں یہ جواب دینا چاہتی ہوں کہ عورتیں سر کے بال کٹوا سکتی ہے، لیکن اس میں 2 باتوں کا خیال رکھیں کہ ایک، بالوں کی کٹنگ مردوں کی طرح نہ ہو، 2، بالوں کی کٹنگ غیر مسلموں یعنی کافروں سے مشابہت نہ رکھتی ہو۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے بالوں کی نمائش صرف اپنے خاوند تک محفوظ رکھے، اور گھر سے باہر نکلتے وقت، غیر محرموں کے سامنے جاتے وقت سر، چہرے اور بدن کو پوری طرح بڑی سی چادر یا پھر برقعے سے ڈھانک کر نکلے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں ان عورتوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ پردہ اختیار کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے میک اپ کر کے اپنے آپ کو پیش نہ کرو، ورنہ مرنے کے بعد خود برا انجام ہوگا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ہر مسلمان دل کھول کر شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے
کہ آپ سے شیئر کی گئی یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اللہ اسے توبہ نصیب فرما دے۔ پھر کبھی نئی ویڈیو کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔